فروغ انسان زندہ لاش ہے تعلیم کے بغیر۔ حضرات، جس آیت مقدسہ کو آج میں نے اپنی گفتگو کے لیے سرنامہ کلام بنایا ہے، تھوڑی دیر اسی حوالے سے کچھ معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آج کا یہ جلسہ، آج کی کانفرنس شمس ماہرہ کے کانفرنس کے حوالے سے یہ کانفرنس متعارف ہے شمس ماہرہ سے لے کے حضور امین ملت تک، جن کے قدموں کا بوسہ آج یہاں کی زمین لے گی۔ جب ان کا تصور آتا ہے تو جہاں آل رسول اور نسبت کا تصور ہوتا ہے، وہی ان پاکیزہ اشخاص کے تصور سے علم کا بھی تصور ہوتا ہے۔ مشائخ مارحلہ کا عالم یہ ہے کہ ان کا ایک نعرہ ہے جو آج کے 1400 سال پہلے علم کا نعرہ اور علم کا سلوگن در مصطفیٰ سے جو سلوگن گونجا تھا، اور وہ آل رسول سیکے بدیگرے ہوتا ہوا مشائخ مارحلہ تک پہنچا ہے، اور آج بھی نعرہ لگایا جا رہا ہے، آدھی روٹی کھائیے اور اپنے بچوں کو پڑھائیے۔ قرآن کی جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی ہے وہ سورہ اقرا ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ رب کائنات نے اپنے محبوب پہ سب سے پہلی وحی جو نازل فرمائی وہ پڑھنے کے حوالے سے نازل فرمایا۔ اور علم کا معاملہ یہ ہے، خود آقا کائنات ارشاد فرماتے ہیں، العلم نور، علم روشنی ہے۔ جہاں علم ہوگا وہاں تاریکی نہیں ہوگی، جہاں علم ہوگا وہاں وحشت نہیں پائی جائے گی، جہاں علم ہوگا وہاں چوری و بےایمانی کا تصور نہیں ہوگا، جہاں علم ہوگا وہاں بیٹا اپنے باپ کی قدر کرے گا، جہاں علم ہوگا وہاں انسان اللہ کی بارگاہ میں سرخمیدہ ہونے کے لیے کوشاں رہے گا، جہاں علم ہوگا وہاں معاشرے میں نظافت و پاکیزگی ہوگی۔ گویا کہ میں کہنا چاہتا ہوں، علم انسانیت کی شناخت ہے، علم آدمیت کی پہچان ہے، اور علم کے ذریعے سے انسان بنتا ہے اور ترقی کی راہوں پہ چلتا ہوا چلا جاتا ہے۔ جیسا ماحول ہوتا ہے انسان اسی ماحول کو ایکسپٹ کرتا ہے۔ جسم کو آپ دیکھ لیجئے، کیسے بھی کھانے کا عادی ہو، لیکن آپ جسم کو اگر سادے کھانے کا عادی بنا دیں تو سادے کھانا کھانے میں اسے مزہ آنے لگتا ہے۔ اگر گوشت کھانے کا عادی ہو جائے وجود تو پھر انسان گوشت اچھا لگتا ہے۔ آج ہمارے یہاں بے علمی کا عالم یہ ہے، ہمارے جلسوں کا بھی مزاج یہ بن چکا ہے، جلسوں میں بھی ہمیں لطیفے اچھے لگتے ہیں، ہمیں کہانیاں اچھی لگتی ہیں، اور ہمیں یہاں وہاں کی باتیں اچھی لگتی ہیں۔ ہمارا وجود بیمار ہو چکا ہے، علم کے حوالے سے ہم کوسوں دور نکل چکے ہیں۔ اے واپی کے مسلمانوں، اگر ترقی چاہتے ہو، عظمتیں چاہتے ہو، عظمت رفتہ کو چاہتے ہو، اللہ کی معرفت چاہتے ہو، عشق مصطفیٰ کا جام پینا چاہتے ہو، دنیا کے شانے سے شانہ ملا کے چلنا چاہتے ہو، یورپ کو سیر کرنا چاہتے ہو، دنیا میں اپنا سکہ چلتا ہو دیکھنا چاہتے ہو، تو آج کے 1400 سال پہلے باران کی چوٹی سے جو نعرہ میرے مصطفیٰ نے دیا تھا پڑھنے کا، خود بھی پڑھو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، تاکہ علم کے حوالے سے ایک زندہ قوم بن جاؤ۔ روحانیت بھی تمہارا جواب نہ ہو، اور علم سائنس میں بھی تم آپ کا صفحہ اول میں ہو، علم جغرافیہ میں بھی آپ صفحہ اول میں ہو۔ ہم نعرہ لگاتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت کا، نہیں چھوڑیں گے دامن اعلیٰ حضرت کا۔ کیا سمجھا اعلیٰ حضرت کو آپ نے؟ کیا چادر گھاگھر والا پیر سمجھا ہے؟ نہیں، اعلیٰ حضرت کو سمجھنا ہے اور ان کے مسلک پہ چلنا ہے تو آپ کو سائنس کے میدان میں آگے بڑھنا ہوگا، ان کے سچے پیروکار بن کر کے آگے بڑھنا ہے تو آپ کو جغرافیہ کا علم ہونا چاہیے، ان کے مسلک سے آپ گامزن ہیں تو آپ علوم و فنون کا دریا بہائیے۔ امام احمد رضا کسی فرد واحد کا نام نہیں ہے، امام احمد رضا جو 102 علوم کا امام ہو اسے امام احمد رضا کہا جاتا ہے۔ ان کے ماننے والے آج ایسے ہیں، نہ علم دنیا ہے نہ علم دین مصطفیٰ ہے۔ میں اپنے علماء کی بھی توجہ چاہوں گا، لطیفے نہیں کہتا، میں داد ویسے حصول کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں،
میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں ہمیں اور آپ کو بیدار ہونا ہوگا. خوب نعرے لگاتے ہیں, لگنا بھی چاہیے, مگر پولیٹیکل طور پہ اگر قوم مسلم کو کچھ دینا ہے تو اعلیٰ حضرت کو ہمیں اس حوالے سے سمجھانا پڑے گا کہ امام احمد رضا نے اپنی چھوٹی سی زندگی میں 102 سے زیادہ علوم پر آپ نے قوم کو کتابیں حوالے کیا تھا, اور جب جب کوئی فتنہ اٹھا تھا امام اہل سنت نے علم کے ذریعے سے تمام سارے فتنوں کا جواب دیا تھا. چاہے اسکول کا پڑھا ہوا کوئی آیا ہو, سائنس کا ماہر کوئی آیا ہو, جغرافیہ کوئی ماہر آیا ہو, علم جبرالٹا کا ماہر کوئی آیا ہو, حدیث کے حوالے سے کوئی اپنے انا کا شکار بن کر کے اور تفوق حاصل کرنے کی کوشش کیا ہو, امام احمد رضا نے علم کا ایسا آپ کے پاس جوہر تھا کہ اس علم کے ذریعے سے آپ لوگوں کو ہیج کرتے گئے اور زمانہ آپ کی عظمتوں کا قائل ہوتا ہوا نظر آیا. اے واپی کے مسلمانوں, کہ آج ہمارے پاس وہ جوہر ہے, کہ آج ہمارے پاس وہ سرمایہ ہے. ابھی حضور امین ملت کی آمد ہونے والی ہے, ان کے خانقاہ سے ایک ہی نعرہ دیا جاتا ہے, آدھی روٹی کھائیں گے, بچوں کو پڑھائیں گے, اور نہیں پڑھو گے کہ جو آج حالات ہیں اس سے خراب اور بدتر حالات آپ کے ہونے والے ہیں. اگر قلم کی طاقت آپ کے پاس ہے, علم کا جوہر آپ کے پاس ہے, علم دنیا میں بھی آپ آگے ہیں, آپ کا بیٹا ڈاکٹر ہے, آپ کا بیٹا انجینئر ہے, آپ کا بیٹا پروفیسر ہے, آپ کا بچہ IAS ہے, آپ کا بچہ پہ جو ہے اور اعلیٰ منصب پر ہے, اور آپ کے ہاتھ میں قلم ہے, تو یاد رکھو زمانہ قدموں میں ہوگا. اور کل جیسے آپ کے درسگاہوں میں یورپ بھیک مانگنے کے لیے کھڑا تھا, ایسے ہی آج آپ کے درسگاہوں میں زمانہ علم کی خیرات لینے کے لیے آئے گا اور آپ کامیابی سے انتظار ہو جاؤ گے. آج ہمارے پاس علم کی کمی ہے, ہم ذلیل ہو رہے ہیں, ہم رسوا ہو رہے ہیں, اور ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میرے آقا رحمت عالم فرماتے ہیں, بوئست مولما, میں مولم بنا کے بھیجا گیا ہوں. اور آج مصطفیٰ کی امت کا عالم یہ ہے, کسی بھی فیلڈ میں آپ دیکھیے تو پیچھے نظر آتے ہیں. سچر کمیٹی کی رپورٹ کیا کہتی ہے؟ ہمارے علماء یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, یہ بتلائیں گے آپ کو. سچر کمیٹی کی رپورٹ ہندوستان میں اس بات کا اعلان آج بھی کر رہی ہے کہ جس پیغمبر نے اپنی امت کو علم کا گوہر نایاب دیا تھا, اس کے ماننے والے آج سب سے نچلے سطح پر ہیں علم کے حوالے سے. آپ اس پیغمبر کلمہ پڑھتے ہیں, جب میرے مصطفیٰ نے نبوت کا اعلان فرمایا تھا تو لکھنے پڑھنے والے صرف 13 افراد تھے جنہیں لکھنا آتا تھا, مگر 23 سال کی قلیل مدت, 23 سال کا کم عرصہ گزرا تھا, اور میرے مصطفیٰ نے 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کے ہاتھوں میں قلم عطا فرما دیا تھا. اور وہ انقلاب پیدا ہوا تھا جب دیوان گانے مصطفیٰ علم کے شمع کو لے کر کے یورپ گئے تھے, امریکہ گئے تھے, اور جب چین گئے تھے, جب روم گئے تھے, اور جب کیسر و کسریٰ کے پاس گئے تھے, تو علم کا جوہر لے کے گئے تھے, عشق مصطفیٰ کا جام پی کے گئے تھے, اور یہ کہہ رہے تھے تمہارے علم کے سامنے ہم سرخمیدہ نہیں ہوں گے, تمہارے حسن کے سامنے نہیں جھکیں گے, اور تمہیں اپنا بنائیں گے, تمہارے سامنے اپنے مذہب کی جگہ ہسائی نہیں کریں گے. یہی وجہ ہے تاریخ پڑھنے والے جانتے ہیں, چین جانے والا مسلمان, روم جانے والا مسلمان, یورپ جانے والا مسلمان, وہاں کے حسن نے آواز دیا تھا, آؤ قدموں میں آ جاؤ. حسن نے کہا تھا آؤ ہمارے قدموں میں بچ جاؤ. وہاں کے بلند عمارتوں نے کہا تھا آؤ سودا کر لو. مگر وہ نبی کا دیوانہ جو ایک ہاتھ میں قرآن لے کے گیا تھا اور عشق مصطفیٰ کا جام پی کے گیا تھا, اس نے کہا نہیں, اپنے ضمیر کا سودا نہیں کریں گے, عشق مصطفیٰ کا سودا نہیں کریں گے. ارے میاں اقبال نے پڑھا ہے, کبھی تو کہا ہے, خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ, فرما ہے میری آنکھ اٹھا کے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شمس ماہرہ کانفرنس, نعرہ رسالت. خیر و شر میں, اچھائی و برائی میں تمیز آپ اسی وقت کر پائیں گے جب آپ کے پاس علم ہوگا. اگر علم کی دولت نہیں ہے تو آپ جیسے فٹ بال بنے رہو گے, اور آپ کو عزت کا مقام نہیں مل سکتا. آپ کو بتلاؤں میں زمانہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے, اور ہم لوگ بیٹھ کر کے تماشائی بنے ہوئے. اللہ نے دولت دی ہے, جن کے پاس دولت ہے انہیں چاہیے کالج قائم کریں, ایسا کالج ہو جہاں پہ بچہ جانے کے بعد ایمان نہ دے بیٹھے, شرکیہ کلمات نہ پڑھے, جہاں جانے کے بعد بچہ سب سے پہلا کلمہ ہو مصطفیٰ جان رحمت ملا کو سلام,
میں بزم ہدایت سلام. اس کے بعد آپ دیکھیے جب بچہ ایسے ماحول میں پڑھے گا تو مرتد نہیں ہوگا, بچیاں ایسے ماحول میں پڑھیں گی تو اعتدال کا شکار نہیں ہوں گی. ہمارے پاس دولت ہے مگر ہم نے دولت کا غلط استعمال کیا ہے, اور ہم کو جو چاہیے فتنے جتنے اٹھ رہے ہیں ان کا جواب دینا وہ ہم نہیں دے پا رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں دنیا خاموش ہے؟ دنیا آپ کے حوالے سے سوچتی ہے, دنیا نہیں جانتی ہے, دنیا جانتی ہے. ایک رپورٹ آئی, میں اپنے علماء کی توجہ چاہوں گا, ان کی دعائیں چاہوں گا, میں ان کا مہمان ہوں, میں آپ کے حوالے سے اس امت کو کچھ دینا چاہتا ہوں. ایک رپورٹ آئی کہ پوری دنیا میں مسلمان سال بھر میں ایک کتاب پڑھتا ہے. ہم مسلمان ہیں, ہم سال بھر میں ایک کتاب پڑھتے ہیں. غیر مسلم سال بھر میں 35 کتابیں پڑھتا ہے, اور عیسائی یہودی دنیا سال بھر میں 40 کتابیں پڑھتی ہیں. ایک رپورٹ اور آئی کہ یورپ کے افراد سال بھر میں 200 گھنٹے پڑھتے ہیں, اور مصطفیٰ پیارے کی امت کا عالم یہ ہے سال بھر میں ہم 6 منٹ پڑھتے ہیں. کتنے منٹ؟ 6 منٹ ہم اور آپ پڑھتے ہیں. ذرا بتاؤ مجھے آپ 6 منٹ پڑھیں گے اور وہ 200 گھنٹے پڑھنے والوں کی آپ برابری کر سکیں گے؟ کبھی نہیں کر سکتے ہیں. یہی وجہ ہے جب کورونا وائرس ہوا تھا, زمانہ دوائیں بنا رہا تھا, دواؤں کا ایجاد کرنے کے لیے کوشش میں لگا ہوا تھا. 57 مسلم ملک جو کہنے والے تھے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے تھے, اور جب دوائیں آ گئی تو ہم لوگ کھڑے ہو گئے. اس میں حرام کچھ تو نہیں ملا ہوا ہے, اس میں کوئی غلط چیز تو نہیں ملی ہوئی ہے. اس کے بعد ہم بولنا شروع کیے, کاش ہمارے پاس یونیورسٹیاں ہوتی, ایسی لیبارٹری ہوتی جہاں دوائیں بنائی جاتی, اور زمانے کے شانے سے شانہ ملا کے چلتے تو ہمیں یہ کہنا نہ پڑتا بلکہ دوائیں ایجاد کرتے اور زمانے کو بتا دیتے کل بھی ہم نے علم کی خیرات کیا تھا اور آج بھی علم کی خیرات نہیں بانٹی.